بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرام ضیف خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ، فرمودہ 17 دسمبر 1920۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ نے اس خطبہ جمعہ میں احباب جماعت کو جلسے پر آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جلسہ سالانہ UK کی مناسبت سے قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ تشہد، تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے ایک جمعہ چھوڑ کر اس سے پہلے جمعے میں نصیحت کی تھی کہ ہمارے قادیان کے دوست جلسے کے کام میں منتظمین کی مدد کریں، چونکہ اب جلسہ قریب آ گیا ہے اور اگلا جمعہ قریباً جلسے کے دنوں میں ہی ہوگا، کیونکہ عموماً جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ پہلے سے یہاں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے میں جلسے کے انتظام کے دوسرے پہلو کے متعلق احباب کو نصیحت کرتا ہوں۔ ہر دفعہ یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ ہر طرح مکمل انتظام ہو، مگر پھر بھی کچھ نقص رہ جاتے ہیں اور مہمانوں کی خاطر و مدارت ایسی نہیں ہوتی جیسی کہ ہونی چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اتنے بڑے اجتماع کا انتظام ایک دو مہمانوں کے انتظام کی طرح نہیں ہو سکتا، اور اس تعداد کے لحاظ سے جو قادیان میں رہنے والے احمدیوں کی ہے یہ مشکل بھی ہے۔ اتنا بڑا انتظام حکومت کر سکتی ہے کیونکہ اس کا تسلط وسیع علاقے پر ہوتا ہے اور اسے سینکڑوں آدمی کام کرنے کے لیے مہیا ہو سکتے ہیں، لیکن اس چھوٹے سے گاؤں میں ہمارے پاس اتنے کمرے بھی نہیں جن میں ہم اچھی طرح مہمانوں کو ٹھہرا سکیں۔ ہمیں مجبوراً 10 آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم زیادہ جگہ مہیا نہ کر سکیں تو ہم پر الزام نہیں، کیونکہ جو شخص اپنے مہمان کو دال روٹی مہیا کر سکتا ہے، اگر وہ یہی اپنے مہمان کے سامنے حاضر کر دیتا ہے تو اس پر ہرگز الزام نہیں آئے گا کہ اس نے کیوں مہمان کے لیے پلاؤ مہیا نہیں کیا، بلکہ وہ شخص خدا کے نزدیک تعریف کے قابل ہوگا کہ جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بہت سے مہمان آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ رضوان اللہ علیہ میں تقسیم کر دیا۔ ایک صحابی اپنے حصے کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور بیوی سے پوچھا، کھانا ہے؟ اس نے جواب دیا، کھانا تو اب کوئی نہیں، صرف بچوں کے لیے کسی قدر ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ میں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان لے آیا ہوں، اس لیے بچوں کو سلا دو اور جب میں مہمان کو لاؤں تو کسی طرح چراغ گل کر دینا اور گھر میں روشنی کا سامان بھی نہ رکھنا، کیونکہ مہمان اکیلا کھانا نہیں کھائے گا اور مجھے بھی اس کے ساتھ کھانا پڑے گا۔ چنانچہ جب مہمان اندر آیا تو چراغ کسی طرح گل کر دیا گیا۔ صحابی نے مہمان سے معذرت کی کہ اب چراغ روشن نہیں کیا جا سکتا، آپ اندھیرے میں ہی کھانا کھا لیں، کھانا سامنے رکھا ہے۔ صحابی یوں ہی اندھیرے میں منہ سے آواز پیدا کرتے رہے، گویا کھانا کھا رہے ہیں، جس سے مہمان نے قیاس کیا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں اور خود سیر ہو کر کھایا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ الہام کے ذریعے بتایا اور تعریف کی۔ بس یہ ضروری نہیں کہ اگر تم اپنے مہمان کو پلاؤ نہیں کھلا سکتے تو ضرور پلاؤ ہی کھلاؤ، بلکہ تمہارا صرف یہ فرض ہے کہ تم اس کو جو کچھ کھلا سکتے ہو وہ کھلاؤ، اور تمہارا وہی کچھ مہمان کے پیش کرنا خدا کے نزدیک قابل تعریف فعل ہوگا جس کی تمہیں استطاعت ہے۔ پس انسان کا فرض اکرام ضیف کے مسئلے میں یہ ہے کہ وہ اپنے مقدور بھر کوشش کرے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو انسان کے اختیار کی نہیں، اور جلسے پر آنے والے مہمانوں کے متعلق بھی بعض ایسی باتیں ہیں جو فی الحال ہماری استطاعت سے بڑھ کر ہیں۔ مثلاً یہ کہ چاہیے کہ مہمانوں کے لیے جو جگہ ہو وہ فراخ ہو، اچھی ہو اور اس کی ضروریات کے مطابق ہو۔ اگر ہم اپنے مہمانوں کے لیے اتنی جگہ مہیا نہیں کر سکتے، ہمارے گھروں میں ان دنوں میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، ایک مکان میں 20 آدمی بھرے ہوتے ہیں، یا ہمارے ملک کے لوگ چارپائی پر سونے کے عادی ہوتے ہیں، مگر ہم اتنی چارپائیاں مہیا نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی کہ مہمانوں کے آگے اچھے سے اچھا کھانا رکھا جائے، لیکن ہم اس فرض کو بھی ادا نہیں کر سکتے، ہماری موجودہ مالی حالت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بس یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے اس کی وجہ سے ہم پر کوئی الزام نہیں آتا، مگر بعض باتیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم ان کو نہیں کرتے تو سمجھا جائے گا کہ جو کچھ ہم کر نہیں سکتے تھے اگر کر سکتے تو وہ بھی نہ کرتے۔ وہ کیا باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ یہ ہیں کہ ہم خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو ہم اس کو تلاش کرنے میں مدد دیں، یا کسی نے کسی جماعت سے ملنا ہے تو اس کا پتہ بتانا چاہیے، یا کسی کو کسی منتظم سے ملنا ہے تو اسے ملائیں، یا کسی کو حکیم کی یا کسی دکان کے معلوم کرنے کی ضرورت ہے تو اس کی تلاش میں مدد دیں۔ اگر تم ان باتوں کو کرو تو وہ جو نہیں کر سکتے ان کا بھی ثواب ملے گا،
اور سمجھا جائے گا کہ اگر وہ چیزیں تمہارے قبضے میں ہوتیں تو تم کرتے، اور اگر یہ نہ کرو تو پتہ لگے گا کہ اگر تمہارے پاس وہ چیزیں ہوتیں تو ان کو بھی نہ کرتے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے علاقوں کے لوگ یا بچے جن کو اسلام کا پتہ نہیں، قیامت کے دن ان سے کیا سلوک ہوگا؟ مسلمان محققین اسی طرف گئے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جن باتوں پر وہ ایمان لا سکتے تھے ان پر لائے ہیں کہ نہیں، اور ان پر عمل کیا کہ نہیں۔ مثلا کسی کے پاس حضرت مسیح علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، تو سمجھا جائے گا کہ اگر مسیح کے وقت کی خبر پہنچتی تو انہیں بھی مان لیتا، یا خدا تعالیٰ کے ایک ہونے پر اس کو ایمان تھا کہ نہیں۔ بعض احادیث سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ صداقتوں کو قبول یا رد کریں۔ پس اس موقع پر خوش خلقی اور ہمدردی ظاہر کرو، اور اس طرح ان امور کے متعلق بھی ثواب حاصل کرو جو اس وقت تمہارے مقدور میں نہیں۔ بس میں دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے نفس کو ماریں اور عادت ڈالیں کہ وہ مشقت برداشت کر سکے۔ تھوڑے تھوڑے کاموں سے ہی بڑے کام ہوا کرتے ہیں۔ پہلے دن جب مدرسے میں لڑکا جاتا ہے تو قاعدہ پڑھتا ہے، اور وہ بھی 2-3 حرف، اور اس کے بعد اس کو چھٹی دی جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ خوب عادی ہو جاتا ہے، اور آخر پڑھنے والے انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو، اور میری بھی ہے، کہ اگر مطالعہ نہ کیا جائے تو بیمار ہو جائیں۔ ان کے لیے صحت اور راحت یہی ہوتی ہے کہ وہ پڑھیں اور اپنا علم بڑھائیں۔ ایک دوست تھے بہت مخلص اور بڑے عالم جو اب بہشتی مقبرے میں مدفون ہیں۔ ان کی حالت غریبانہ تھی، جو علم کے ساتھ کسی قدر خصوصیت رکھتی ہے۔ بڑے متوکل علی اللہ تھے۔ بعض دفعہ ہفتہ ہفتہ فاقہ پر گزرتا، لوگ ان کے چہرے سے دیکھتے تھے، مگر وہ اس حال میں بلند آواز سے بولتے تھے کہ لوگ ان کو بھوکا نہ خیال کریں۔ ایک دفعہ خلیفۃ اول رضی اللہ عنہ ان سے دریافت کیا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ آپ کا خیال تھا کہ روپے وغیرہ کے متعلق ہو تو آپ مدد کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایک مکان ہو جس میں نادر کتابیں بھری ہوں، اور مجھ کو اس میں بند کر دیا جائے اور لوگ مجھے بھول جائیں۔ میں اس میں سے تب نکلوں جب سب کتابیں پڑھ لوں۔ تو انسان کی پھر یہ حالت ہوتی ہے، مگر یہ پہلے دن نہیں ہوتی، ہاں آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ نفس کی اصلاح کا بھی یہی طریق ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو عادی بنایا جائے۔ ایک ہی دفعہ نفس نہیں مرتا، بلکہ آہستہ آہستہ مرتا ہے۔ پہلے کسی خاص بات کے لیے، پھر زیادہ کے لیے، پھر کسی قدر وقت کے لیے، پھر زیادہ کے لیے مطیع کرو، حتیٰ کہ وہ وقت آئے کہ ہمیشہ کے لیے مطیع ہو جائے۔ جس طرح طالب علم کے لیے پہلے حروف ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ علوم، اسی طرح اصلاح نفس کے لیے بھی سبق ہیں جو بتدریج وہ پڑھتا ہے۔ پس اپنے مہمانوں کو آرام پہنچاؤ جہاں تک پہنچا سکو، اور اس لیے خدمت مہمان کرو کہ خدا کا حکم ہے، اس سے ثواب ہوگا، نیز اس لیے بھی کہ اس سے اپنے نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، ہر ایک میزبان اپنے مہمان کے لیے نمونہ نہیں ہوتا، مگر تم ان کے لیے نمونہ ہو، کیونکہ تم اس بستی میں رہتے ہو جو القریٰ ہے۔ اگر اس میں رہنے والے تم لوگ دوسروں سے ماں باپ جیسی شفقت نہ کر سکو تو کم از کم بڑے بھائی جتنی تو شفقت ضرور کرنی چاہیے۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہارا نمونہ پکڑتے ہیں، بس تم اخلاق دکھاؤ تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اسلام کا اخلاق سے تعلق ہی نہیں۔ یاد رکھو، کبھی کوئی مسلح، درندہ اور وحشی نہیں ہوتا۔ اگر تم نمونہ عمدہ نہ دکھاؤ گے تو لوگوں پر برا اثر پڑے گا۔ تمہارا ایسا نمونہ ہونا چاہیے کہ وہ آئیں اور تمہاری حالت سے سبق سیکھیں۔ ایک دوست نے قادیان کو شفاخانہ کہا ہے، لیکن اگر یہاں مریض آئیں اور مریض ہی رہیں حتیٰ کہ مر جائیں تو یہ شفاخانہ نہیں، موت خانہ ہوگا۔ شفاخانہ وہ ہوتا ہے جس میں نئے مریض آئیں اور پہلے شفا پا کر نکل جائیں۔ تم یہاں چند دن کے لیے نہیں آئے، اس لیے تم اپنے کو تندرست ثابت کرو۔ بس قادیان کی مثال شفاخانے کی نہیں بلکہ مدرسے کی ہے۔ یہاں لوگ علوم و معارف اور اخلاق سیکھتے ہیں۔ اگر باہر والے تم سے زیادہ جانتے ہیں تو تم نے کچھ نہ سیکھا۔ بس اپنے کو زیادہ قابل، زیادہ مہذب، بااخلاق، ہمدرد ثابت کرو، کیونکہ اگر یہ نہیں تو خدا پرستی تو لگ رہی، ابھی تم نے انسانیت کو بھی حاصل نہیں کیا۔ تم وہ چیزیں حاصل کرو اور ثبوت دو کہ تم نے وہ چیزیں حاصل کی ہوئی ہیں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ تم نے بے فائدہ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑا اور تمہاری تبدیلی دوستوں پر اثر ڈالے۔ یہ میری مختصر نصیحت ہے، اس کو قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو۔ الفضل، 23 دسمبر 1920، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز جمعرات، مورخہ 20 جولائی 2030، صفحہ نمبر 3، آواز رضوان احمد افضل۔